السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں۔ کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن کا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، کلمہ یعنی توحید و رسالت، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز، یعنی ہر بالغ اور عاقل مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو اس فرضیت سے انکار کرے اس نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والا کافر ہوا کرتا ہے۔ اور جو جان بوجھ کر نماز کا وقت گزار کر، یعنی قضا کر کر کے نماز پڑھے جان بوجھ کر، وہ بات الگ ہے کہ اتفاق ہو جائے، لیکن جان بوجھ کر یہ نمازوں کے وقت گزار کر نمازوں کو ادا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور معاذ اللہ جو بالکل ہی نماز سے دور رہتے ہیں، نماز میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں، تو پھر اندازہ لگائیے وہ تو اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو اسلام کی بنیادی چیزوں میں پہلا رکن کلمہ اور دوسرا رکن جو ہے وہ نماز، یعنی نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور اس کا ادا کرنا ہم پر ضروری ہے کہ ہر حال میں ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ نمبر 3، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اس مال میں سے جو شرعی قانون کے مطابق
غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق رکھا گیا ہے، اس حق کو ادا کرنا یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ بھی اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اور چوتھا جو رکن ہے وہ حج ہے، یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو طاقت دی ہے اور آپ اس لائق ہیں کہ اپنے گھر سے کعبۃ اللہ تک سفر کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مال بھی ہے اور طاقت بھی ہے، تو ایسی حالت میں یہ حج جو ہے، جو چوتھا رکن ہے اسلام کا، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، یعنی فرض ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو گناہ گار رہیں گے اور اسلام کے مخالف شمار ہوں گے۔ اور پانچواں رکن جو ہے اسلام کا، وہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ فرض ہے، جس میں طاقت ہونے کے باوجود اور ہر طرح سے ہم مضبوط ہونے کے باوجود بھی اگر روزے نہیں رکھتے تو ہم اسلام کو پیٹھ دکھا رہے ہیں اور اسلام کے مخالف میں ہمارا شمار ہوگا۔ تو اگر ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اپنا مذہب اسلام بتاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں اور اس پر اگر عمل نہیں کرتے تو پھر یہ ہمارا بتانا، دکھانا اور مسلمان کہلانا یہ سب کچھ بے سود ہے۔ اگر آپ خود کو مسلمان مانتے ہو، مسلمان کہلاتے ہو، تو اسلام میں سچی طرح سے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرو۔ اور یاد رکھو، کسی بھی چیز کی بنیاد سے کھلواڑ کرنا، مثال کے طور پر کوئی عمارت ہے، بنیادوں پر ہی کھڑی ہے، اگر اس کی بنیادوں سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تو آپ پوری عمارت سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ آپ صرف بنیادوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ پوری عمارت کو ڈھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے سردار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا نماز کے تعلق سے زور دیا ہے اور نماز کے فضائل و فوائد بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا، شہنشاہ کونین حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ملاقات کا واقعہ یوں بیان فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہے اور کیا آپ پر لازم کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی امت میں وہ طاقت، وہ مضبوطی نہیں ہے جو 50 وقت کی نماز ادا کر سکے۔ جاؤ اپنی امت کے لیے اپنے رب سے کہو کہ نمازیں کم کر دی جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رب میری امت کمزور ہے،
اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت سے یہ کوتاہی ہو، کمزوری کی وجہ سے ادا نہ ہو سکیں، اس لیے نمازیں کچھ کم کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم کر دی نمازیں، پھر آئے اور پھر جانا ہوا، اسی طرح سے کئی دفعہ آنا اور جانا ہوا، اور پروردگار عالم کی رحمت اپنے محبوب کو راضی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازوں کی جگہ 5 وقت کی نمازیں قائم کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ میرے محبوب اس بات کا احساس مت کرنا کہ نمازوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ آپ کی امت کے لیے 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیکن ہم نے 50 جو کہا تھا تو 50 ہی نمازوں کا تمہاری امت کے لیے ہماری طرف سے اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اب جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، مگر ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب کے سامنے شرم محسوس ہوتی ہے، میرے رب کا تو میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے، اب مجھے یہ شرم محسوس ہوتی ہے، اور میرے رب نے میری امت کو 5 نمازوں کی جگہ 50 وقت کی نمازوں کا ہی ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے 5 وقت کی نمازیں یہ فرض رہیں، اور ان کا ثواب آپ کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، دل جمائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نمازوں کو ادا کرو۔ یہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ مختلف انبیاء علیہم السلام نے مختلف اوقات میں جدا جدا نمازیں ادا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کی ان حسین اداؤں کو اتنا پسند فرمایا کہ وہ تمام ادائیں اپنے محبوب بندوں کی اپنے محبوب کی امت کے لیے عطا فرما دی۔ تو ان 5 وقت کی نمازوں میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنی نورانیت ہے کہ اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی محبت اور ان کا جذبہ شامل ہے۔ جیسے سب سے پہلی نماز جو نماز فجر ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ چونکہ آپ جنت میں تھے، جنت میں اجالا ہی اجالا، نور ہی نور ہے، وہاں رات نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو اپنے قدم مبارک سے نوازا۔ جب زمین پر آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں رات آ گئی، دن ختم ہوا، رات آ گئی، رات کا اندھیرا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ جنت میں اندھیرا نہیں دیکھا تھا، وہاں اجالا ہی اجالا، نور ہی نور تھا۔ آپ فکر مند تھے، آپ پریشان تھے۔ جب صبح ہوئی اور دن کا اجالا نمودار ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے ادا فرمائے۔ یعنی یہ جو نماز فجر ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے پسند فرمایا اور آپ کو عطا فرما دی گئی۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور وہ واقعہ یوں ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ میرے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان محفوظ رہی، اور ان کا جذبہ، ان کا پیار، ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قبول فرما لیا ہے کہ ان کی جگہ دمبے کی قربانی قبول ہو گئی ہے، تو آپ سجدہ شکر ادا کیا اور آپ نے وہ نماز ادا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظہر کی نماز فرض کر دی گئی۔
پھر عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ نماز ادا کی تو چونکہ یہ 100 برس تک سوتے رہے، اور 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ ان کی زندگی کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ 100 برس تک سوتے رہے، اور ان کی جو سواری کا گدھا تھا وہ بھی گل کر بکھر گیا، اور ان کی جھولی میں جو پھل موجود تھے وہ صحیح سالم موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد میں زندہ فرمایا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت اس طرح سے اپنے اوپر دیکھی تو آپ سجدے میں گر گئے اور عصر کی نماز ادا فرمائی۔ وہ عصر کی نماز کی خوبصورتی ہمیں بھی عطا فرما دی گئی۔ اور مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے، چونکہ اس وقت میں آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی، آپ نے توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں یہ نماز ادا کی۔ اور عشاء کی نماز جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی خصوصیت کی حامل ہے، چونکہ عشاء کی نماز خود حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے، اور آپ پر تو تہجد کی بھی نماز فرض تھی، آپ تہجد بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو ان 5 وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام، یا یوں کہیے تمام انبیاء علیہ السلام کی محبت، ان کا جذبہ جو ہے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان نمازوں میں بڑی خوبصورتی ہے، بڑی نورانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان نمازوں میں بڑا اجر ہے عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سچی طرح سے اور اچھی طرح سے اسلام کو سمجھیں، اور اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کے جو رکن ہیں، ان پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔